توبہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، بری بات سکھاتے ہیں اور بھلی بات سے منع کرتے ہیں اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا وعدہ دیا ہے، جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے، پھر وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا گئے، پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے کا، جیسا کہ تم سے اگلوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، اور تم بھی چلے ان کی سی چال۔ وہ لوگ ان کے اعمال دنیا میں مٹ گئے اور آخرت میں بھی مٹ گئے، اور وہی لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ کیا نہیں پہنچی ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح کی، عاد کی اور ثمود کی، اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر آئے، سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں منافقوں کی چند صفات کا اور پھر ان کے انجام کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں گزشتہ کچھ اقوام کا تذکرہ ہے۔ منافقوں کی جو صفات بیان ہوئی وہ ایک تو بھی یہ بیان ہوئی کہ یہ سب منافق ایک جیسے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی ملت ہے،
تو منافق بھی ایک جیسے ہیں، صفات ان کی ملتی جلتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے خاص، 19-20 کا فرق ہو تو ہو۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ جو آدمی بری بات تلقین کرے وہ سمجھو منافق ہے، اور جو اچھی بات سے روکتا ہے، کیونکہ مسلمان آدمی کی شان تو یہ ہے، جیسے آگے آئے گا، کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ امر کا مطلب ہے کسی کو تلقین کرنا کہ یہ کام کرو، اچھی بات کر، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری بات سے روکنا کہ یہ برا کام ہے، نہ کرو اس کو۔ تو یہ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور بری باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر بخیل ہیں اعلیٰ درجے کے، یقبضون ایدیہم، اللہ کے دیا ہوا مال اس میں سے خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، یعنی جیسے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا ویسے انہوں نے یاد نہیں رکھا۔ گویا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ تو آخرت کا اور ان سب چیزوں کا ایک طرح سے منکر ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو بھول گئے تو انہوں نے کچھ چالاکی کی ہے۔ اصل بات یہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا انجام طے ہے۔ وہ کیا ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں اور کافر بھی، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ان کے لیے پکی بات یہ ہے نار جہنم خالدین فیہا، کہ یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے سیدھے، چاہے دنیا میں جو مرضی کرتے رہے، لیکن اگر ایمان سلامت لے کر آخرت میں نہیں پہنچے تو نتیجہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبہم، یہ ان کو کافی ہے، اور اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ پر ان کے اوپر پھٹکار کی، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دوری دور لعنت کا لفظ آیا ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کا اپنی رحمت سے دور کر دینا، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کا۔ آگے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کوئی 30 مار خانی کر لی ہے، لوگوں کو چکمہ دے دیا، دھوکہ دے دیا اور کچھ اونچ نیچ کر لی، تو اس سے خوش نہ ہو، اس لیے کہ ہماری نظر میں ان سے بہت اچھے، بہت اعلیٰ اور بہت طاقتور اور مضبوط لوگ بھی ہو گزرے، مگر ان کی کسی چیز نے بھی ان کو فائدہ نہ دیا۔ انہوں نے دنیا میں زندگی میں اپنا وقت پورا کیا جتنا کسی کا طے تھا، مگر کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی۔ جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا ہے تو سب برابر ہو گئے۔ کیا قوم عاد اور کیا ثمود اور کیا قوم جو ہے وہ شعیب اور کیا قوم لوط اور اس سے پہلے کیا قوم نوح علیہ السلام، یہ مختلف قومیں وہ گزری بڑی بڑی دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے دیکھو کیسے ان کو پکڑا ہے، کچھ عرصہ تو ان کو ڈھیل دیے رکھی تاکہ جس نے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے، اور جس نے سرکشی میں آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برس گیا۔ ہر قوم پر الگ الگ، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا آیا، کسی پر سیخ کا آیا، کسی پر کسی کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے جو ہے وہ نیچے سے فرشتے کو حکم دیا کہ یہ جو زمین ہے اس کو نیچے سے اٹھاؤ، اور اٹھا کر اوپر لے جا کر اس کو واپس نیچے مار دو۔ تو یہ قوم کا عذاب جو ہے یہ بھی نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو گزرا ہے، لیکن انہیں عبرت نہیں آتی، جیسے پچھلے لوگ ہو گزرے، یہ ان سے طاقت میں، قوت میں، مال میں، دولت میں، تعلقات میں، ہر چیز میں ان سے زیادہ تھے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، نمرود کے پاس پوری دنیا کی سلطنت تھی، تو اتنے بڑے جو ہیں خزانوں کے مالک، اختیارات کے مالک، کرسیوں کے مالک، جائیدادوں کے مالک، وہ ان کی کام نہیں آئی، تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بیچاروں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا جو مقدر تھا ان کا یہاں دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد تم لوگ آ گئے، پھر تم سے پہلے لوگ جو ہیں جیسے فائدہ اٹھایا تم بھی ایسے ہی فائدہ اٹھا رہے ہو، اور ہر آدمی یہی سمجھتا ہے اس دنیا میں آ کر
کہ بس میں ہی آیا ہوں، میرے سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ چونکہ ان کے پاس اختیارات کم تھے اس لیے وہ مر گئے، یا ان کے پاس پیسہ کم تھا اس لیے قبرستان جانا پڑ گیا ان کو، یا ان کے پاس جو ہے وہ دوائیاں کم تھی اس لیے صحت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا بیچارے مرتے چلے گئے۔ تو میرے پاس اسباب وسائل سب چیز بہت زیادہ ہے، مجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہر آدمی کو دھوکہ لگتا ہے۔ جیسے آج سے پیچھے چلے جائیں 50 60 70 80 90 سال لگا لیں تو اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے اکثر کوئی بھی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے آپ اس وقت کو تھوڑا آگے لے جائیں بعد کے 60 70 80 سال، تو جو اس وقت موجود ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے پرانے لوگ منو مٹی تلے جا چکے یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ وہ کہتے ہیں بس تو ہی تو ہے۔ جیسے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کرسی اور حکومت اور اقتدار، یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں سے کوئی آدمی بھی اپنی عزت سلامت لے کے واپس نہیں آتا۔ کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کوئی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کوئی کچھ، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ اس کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد سمجھتا ہے کہ بس باقی سب کو غلطیوں مار گئی، انہوں نے یہ غلطی کی تھی لہذا وہ چلے گئے، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں ایسا کروں گا جناب بالکل شاندار قسم کا کام، اور میری تو گویا کہ نسلیں جو ہے وہ بھی اس کرسی پر بیٹھیں گی۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہی ہوتا ہے کہ 2-4 سال بعد اس کے بھی جوتے لگا کر لوگ واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے، اس غلط فہمی سے جو انسان نکل آیا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے اپنے بارے میں ہمیشہ اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اسی غلط اندازوں میں سے ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لاشعوری طور پر کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا کہ یہ اپنی اس میں گم ہو گئے، اپنی مستیوں میں، رنگ رلیوں میں، اپنی بدمعاشیوں میں یہ گم ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ ان کا جو کچھ نیک اعمال تھے سب ضائع، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا عذاب آئے اور کوئی جو ہے وہ نیک پر آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فرمایا کہ ان کے پاس سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ آگے پھر انہی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین۔ مدین جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، یعنی لوط علیہ السلام۔ اتتہم رسلہم بالبینات، یہ جتنی بستیاں بھی تھی، فرمایا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بڑی کھلی واضح اور روشن، بغیر کسی اس میں شک و شبہ کے ان کے پاس دلائل لے کر آئے کہ یہ دیکھو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمارے پاس اس کے پیغمبر ہونے کی یہ دلیل ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی اس بات کو نہیں مانا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اب یہ ساری کارروائی جو ہے یہ کیا ہوئی اور کس نے کی؟ فرمایا اس میں کوئی خدا کی طرف سے ظلم ہے، انصاف کی بات کی جائے، فرمایا نہیں، خدا کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے خراب ہوا؟ فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تو ظلم نہیں کرتے مگر یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی گزارنے کے ان کو ضابطے دیے، ان ضابطوں کو جب یہ پامال کرنا شروع ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوئی اور ان پر عذاب ہوا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً یہ نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کے اوپر عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ یہ خباثت میں انسان ایک حد تک چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ایک حد تک جانے کے بعد پھر اس پر کیا ہوتی ہے؟ پکڑ آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ان کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، کیونکہ جزا ہو یا سزا، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ملنا، یہ سزا ملنی ہے یا انعام ملنا ہے۔ تو یہ جو سزا اور انعام ہوتا ہے یہ اصل میں انسان کا اپنا عمل ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ الگ سے کچھ نہیں ہے، بلکہ جو اس نے عمل کیا ہے نا وہی عمل ہی حقیقت میں سزا بن کر آ جائے گی۔ جیسے ایک آدمی نے زکوٰۃ دی تھی اپنے مال کی، تو وہ جو مال ہے نا وہ گنجا سام بن کے آ جائے گا، اس کو ڈسے گا آ کر، بوجھے گا انت تک،
کون ہے تو؟ وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. یعنی سانپ، وہی مال نے سانپ کی گویا کہ روپ دھار لیا، یا اس نے جو عمل تھا اس کا زکوٰۃ نہ دینا، وہ زکوٰۃ نہ دینا سانپ کی شکل میں بن کر آ گیا. تو اس لیے اللہ تو ظلم نہیں کر رہا، انسان نے اپنے ہاتھ سے وہ ظلم کیا ہے جو اس کو بھگتنا پڑا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.